اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام خوبیاں اور تعریفیں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تشخیص امراض، یعنی بیماری کی صحیح جانچ کرنا۔ اگر جانچ صحیح ہے تو علاج بھی صحیح ہوگا، اگر جانچ صحیح نہیں تو علاج صحیح نہیں۔ کسی بھی شعبے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہر شعبے کے اندر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، جانچ کرائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان جو ہوتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، آپ کی خون کی جانچ کے ذریعے اور جو ہے ایکس رے کے ذریعے آپ کی وہ جانچ کرتے ہیں، آپ کا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور بیماری کا پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی بیماری ہے۔ حکیم حضرات جو ہیں وہ آپ کی نبض کو دیکھ کر، آپ کے قارورہ کو دیکھ کر اور آپ کی زبان کی رنگت سے وہ بیماری کا پتہ لگاتے ہیں، آیا آپ کے اندر سودا زیادہ ہے یا صفرا زیادہ ہے یا پھر بلغم زیادہ ہے۔ اس کے مطابق جب وہ علاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ صحیح تشخیص سے صحیح علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تشخیص اچھی نہیں ہے تو آپ علاج بھی صحیح نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم علاج میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم صحیح تشخیص نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم تشخیص کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ روحانیت کے تعلق سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک حکیم کو کچھ نہ کچھ واقفیت روحانیت سے بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حکمت اور روحانیت کا ایک بہت ہی قریبی رشتہ ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جب جو لوگ روحانی علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے اپنی پریشانی لے کر، اپنی سمسیا کو لے کر، جب وہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے حضرت میں نے بہت علاج کرا لیا، مجھے کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہی دوا مجھے نقصان کرتی ہے، وہی دوا مجھے فائدہ کرتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جو روحانی تشخیص کرنے کا جو طریقہ ہے، جو سب سے زیادہ رائج ہے، وہ ہے علم العادات کا طریقہ۔ چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں یا کسی خانقاہ کے سجادہ نشین پیر ہوں یا پھر کسی بھی مزار کے مجابرین یا دیگر عاملین ہوں، وہ طریقہ ہے علم العادات۔ وہ جو علم العادات کا طریقہ ہے وہ طریقہ لیا گیا ہے جو ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے شمع سبستان رضا۔ اس کے اندر ایک علم العادات کا استخارہ ہے، یعنی کہ عادات کے ذریعے آپ کی تشخیص کرنا، گویا آپ کو روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، اس کا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائل کے نام کے عادات، اور جس دن سائل نے سوال کیا اس دن کے عادات کو جمع کر کے 4 سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر 1 بچے تو اندرونی بخار ہے، اگر 2 بچے تو جسمانی بیماری ہے، اور اگر 3 بچے تو کوئی آصف جنات، کوئی بھی شیاطین کا اثرات آپ کے اوپر ہیں، اور اگر 4 سے برابر تقسیم ہو جائے تو جادو تصور کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ رائج ہے، اور اسی طریقے پر تمام علماء اور تمام جو ہے وہ عاملین کا اتفاق ہے، وہ اسی طریقے سے نکالتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے فلاں پیر کو دکھا لیا، ہم وہاں مزار پر گئے، وہاں پیر صاحب کو دکھا لیا، کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے تمام عاملین کو دکھا لیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صحیح تشخیص نہ کر پانا۔ جو ہم نے علم الاعداد کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے بالکل بھی صحیح نہیں نکلتا ہے، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے کیسے صحیح نہیں ہے یہ بتائیے آپ، تو میں آپ کو تھوڑا سا مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میرا نام ہے خورشید، میرے نام کے جو اعداد ہیں وہ ہوتے ہیں 1120، جیسے کہ خے کے 600، واو کے 6 اور رے کے 200 اور شین کے 300، یا کے 10 اور دال کے ہوئے 4، تو یہ کل ملا کے ٹوٹل ہوئے 1120۔ اور آج ہے جمعرات، آج کے جو اعداد ہیں دن کے وہ ہیں 412 اور 1120 کو جب جمع کیا تو یہ ہوتے ہیں 1532۔ جمعرات کے دن جب ہم نے نکالا تو یہ ہمارا ٹوٹل ہوا 1532۔ اب 1532 کو آپ 4 سے تقسیم کریں ذرا، 4 سے تقسیم کرنے پہ پتہ یہ لگا کہ کچھ نہیں بچ رہا ہے، برابر سے تقسیم ہو گیا یہ۔ اب برابر سے تقسیم ہو گیا، اس کا مطلب میرے اوپر جادو ہے؟ میرے اوپر تو کوئی جادو نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیے اچھا، اب ہم تسلیم کر لیتے ہیں، چلو مان لو ایک پھیرے کو مان لو کہ جادو ہی ہے۔ اب اگر میرے اوپر جادو ہے تو چلو آپ میرا علاج کیجئے، چلو میں نے اب علاج کرا لیا۔ اب آپ جمعرات کے دن ساری زندگی بھی نکالو گے نا تو میرے اوپر جادو ہی نکلے گا۔ کیوں؟ کہ نہ ہی تو دن کے اعداد کم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی تو میرے نام کے اعداد کم ہو سکتے ہیں۔ جمعرات کے 412 ہی رہیں گے اور میرے دن کے اعداد، میرے نام کے جو اعداد ہیں وہ 1120 ہی رہیں گے۔ تو یہ 1532 پوری زندگی ہر جمعرات میں نکلتا رہے گا۔ اب بتائیے آپ تشخیص کیسے صحیح ہوئی؟ چلو اب تشخیص آپ اپنے عقل سے، ذہن سے ذرا سوچے، یہ تو غلط ہے نا، پوری زندگی جادو نکلتا رہے گا، آپ اسی دن نکالیے۔ تو میں صحیح کب ہوتا ہوں؟ صحیح کب ہوں گا میں؟ اچھا اب چلیے چھوڑیے، اب ہم مان لیتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے نا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب آتا ہے اگلا دن جمعہ۔ اب جمعے کے جو اعداد ہیں وہ، جمعے کے دن کے جو اعداد ہیں وہ ہوتے ہیں 118۔ اب جمعے کے دن کے 118 اعداد ہیں اور میرے نام کے ہیں 1120۔ اب ذرا اس کو جوڑیے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 1238۔ اب 1238 ہوئے تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اب بچتے ہیں 2۔ اب میرے اوپر بتا رہا ہے کہ جسمانی بیماری ہے آپ کو۔ جمعرات کے دن میرے اوپر جادو تھا، اب جمعے کے دن جادو ختم ہو گیا بنا علاج کرائے، اور اب میرے اوپر جو ہے کوئی بھی جادو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف جسمانی بیماری ہے۔ تو میرے بھائی یہ درست کہاں ہوا؟ یہ تو صحیح ہے ہی نہیں۔ بس یہی وجہ ہے، ہمیں جو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں بھی علاج کرایا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم تشخیص صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب تشخیص صحیح نہیں ہے تو پھر علاج بھی صحیح نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ہمیں تشخیص صحیح کرنا سیکھنا ہوگا۔ جب ہم صحیح طریقے سے مریض کی جانچ کر لیں گے، اس کا ٹیسٹ کر لیں گے، تبھی ہم اچھے سے علاج کر پائیں گے اور تبھی ہمیں علاج میں کامیابی مل پائے گی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہو، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشین، بڑے بڑے عاملین جو ہے سب کا اتفاق اسی پر ہے، سب اسی طریقے سے نکالتے ہیں، تو کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ جی نہیں، وہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ غلطی کہاں پر ہے یہ دیکھنا ہے۔ غلطی صرف یہاں پر ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب کی چیزوں کو صرف نکال لیا اور کتاب کا پورا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر کتاب کا پورا مطالعہ کرتے تو وہ بھی سمجھ جاتے کہ ہاں یہ طریقہ درست نہیں ہے، جس طریقے سے ہم نکالتے ہیں، ہم جس طریقے سے جانچ کر رہے ہیں۔ لائٹ چلی گئی، پوری بات مکمل نہیں ہے۔